شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیوں آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی حارث شیئر کر رہے ہیں۔ حارث کہتے ہیں، میں ایبٹ آباد کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 8 سال پہلے کی بات ہے۔ میری بڑی سسٹر کی شادی تھی۔ ہم لوگوں کی فیملی کی یہ پہلی شادی تھی۔ ہم لوگوں نے شادی کافی بڑے پیمانے پر کرنی تھی۔ ہم لوگوں کا گھر جو تھا وہ اتنا زیادہ بڑا نہیں تھا۔ ابو کے ایک دوست تھے جو انگلینڈ میں ہوتے تھے۔ ان کا وہاں پر ہم لوگوں کے آبادی سے دور ایک بڑی خوبصورت جگہ تھی۔ پہاڑوں کے درمیان میں ایک فارم ہاؤس تھا۔ وہ جب کبھی بھی پاکستان آیا کرتے تھے تو وہ لوگ وہاں پر سٹے کیا کرتے تھے۔ اب انہیں پاکستان میں آئے ہوئے 3-4 سال ہو چکے تھے۔ ان کا فارم ہاؤس خالی پڑا تھا۔ ابو نے جب انہیں بتایا کہ میری بیٹی کی شادی ہے تو انہوں نے خود آفر کی کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم لوگوں کے فارم ہاؤس پر آپ شادی کر سکتے ہیں۔ وہ سارا سیٹ ہے، ڈیکوریٹ ہوا ہوا ہے، بس آپ لوگوں نے اپنا سامان وغیرہ جو شادی کا سیٹ اپ وہاں پر کروانا ہے تو وہ کروانا ہے، باقی آپ وہاں پر جا سکتے ہیں۔ ابو نے ہم لوگوں سے بات کی۔ ہم لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں تو ویسے بھی چاہیے تھی کوئی ایسی جگہ جہاں پر ہم لوگ یہ فنکشن دھوم دھام سے کر سکیں۔ وہاں پر ان کے فارم ہاؤس کی جو کی تھی وہ ان کا ایک چوکیدار تھا، اس کے پاس ہوتی تھی۔ اس چوکیدار سے ابو نے رابطہ کیا تو وہ اگلے دن چابی دینے گھر آ گیا۔ ابو نے پوچھا کہ تم وہاں پر فارم ہاؤس پر نہیں ہوتے، جس پر چوکیدار کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، میں مہینے میں 2 بار جاتا ہوں، میں وہاں پر رہتا نہیں ہوں۔ ابو نے جب پوچھا تو اس نے کوئی وجہ نہیں بتائی اور وہ چلا گیا۔ ابو نے ہم بھائیوں سے یہ کہا کہ ہم لوگ سارے جا کر آج شام کو فارم ہاؤس دیکھ آتے ہیں کیسا ہے اور وہاں پر کیسے سیٹ اپ کرنا ہے۔ خیر ہم لوگ ساری فیملی وہ فارم ہاؤس دیکھنے کے لیے گئے۔ وہ فارم ہاؤس بہت بڑا تھا، لیکن ایک عجیب و غریب بات یہ تھی کہ وہ فارم ہاؤس بہت زیادہ پرسرار اور عجیب سا لگ رہا تھا، جیسے ویران ویران سا ہوتا ہے، شاید وہاں پر کوئی رہتا نہیں تھا اس لیے۔ جب ہم لوگ وہاں پر گئے، مین گیٹ کھولا، گاڑی ابو نے اندر کی۔ جب ہم لوگ گاڑی سے اترے، وہاں پر ہم نے صرف ایک کالے رنگ کی بلی کو گھومتے پھرتے دیکھا۔ جب ہم لوگ وہاں پر گئے تھے تو وہ بلی اس گھر کے باہر بیٹھی ہوئی تھی، یعنی جو اس فارم ہاؤس کا انٹرنس ڈور تھا وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہمیں دیکھ کر وہ بلی چھلانگ لگا کر اس فارم ہاؤس کی بیک سائڈ پر چلی گئی۔ جب ہم لوگ اس فارم ہاؤس کا اندر سے وزٹ کر رہے تھے، وہ بہت خوبصورت تھا اور ان لوگوں نے بڑی خوبصورتی سے اس کو ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا۔ وہ بلی ہمیں 2 سے 3 بار اس بلڈنگ کے اندر بھی دکھائی دی۔ ہم لوگوں کو تھوڑا عجیب لگا کہ گھر تو بند تھا، پھر بلی اندر کیسے آ گئی۔ پھر ہمیں لگا کہ شاید کوئی ونڈو وغیرہ کھلی ہوگی۔ ہم لوگوں نے اچھے سے فارم ہاؤس کو دیکھا، بالکل صاف ستھرا تھا۔ ہم لوگ بہت خوش ہوئے۔ ابو نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم لوگ ادھر باہر لان میں سارا سیٹ اپ کر لیں گے۔ اب میری سسٹر کی شادی بالکل قریب تھی۔ ان کی شادی سے مہندی اور مائیوں کے فنکشن سے پہلے ہی جا کر وہ جو ڈیکوریشن کرتے ہیں وہ جا کر ساری ڈیکوریشن کر آئے، دن کے ٹائم ہی گئے اور ڈیکوریشن کر کے آ گئے۔ اس کے بعد ہم لوگ وہاں پر شام کو چلے گئے۔ آج میری بہن کا پہلا فنکشن تھا شادی کا۔ اوپر والا ایک کمرہ تھا تو پہلے یہ سوچا کہ وہاں پر ان کو شفٹ کر دیتے ہیں، آسانی سے تیار ہو جائیں گی۔ پھر امی نے کہا کہ آج ادھر ہی رہنے دو، کل اوپر چلی جائے گی۔ مہمان بھی آنا شروع ہو گئے، سارے مہمانوں کو فارم ہاؤس کا ایڈریس بھی دے دیا۔ بڑی رونق، بڑا ہلا گلا، سب بہت خوش تھے۔ اس دن ہم لوگ کافی زیادہ تھک گئے۔ میری سسٹر کی شادی جو تھی وہ میرے کزن سے ہی ہو رہی تھی، تو اس لیے کمبائن ہی سارے فنکشن ہم لوگوں نے کرنے تھے۔ ہم لوگ تھکے ہوئے سارے اپنے اپنے کمروں میں جب گئے سونے کے لیے، سخت سردی کا موسم تھا، کافی بڑا فارم ہاؤس تھا، بہت کمرے تھے۔ کہیں رات 2:30-3 بجے کا ٹائم ہوا تو بہت زیادہ ڈراؤنی بلی کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بلی
بالکل ٹی وی لانچ کے اندر رو رہی ہے، اور اس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ اتنے تھکے ہوئے سب لوگ جاگ گئے۔ تبھی ایک دم سے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے باہر کسی نے کوئی شور مچایا ہے، جیسے کوئی بول رہا ہے کہ کون ہو تم، اس طرح سے آواز آئی۔ ہم لوگوں نے جب یہ آواز سنی، ہم لوگ باہر نکلے تو ہم لوگوں کے ماموں تھے، وہ سیڑھیوں میں اوپر جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کون ہو تم، نیچے آؤ۔ ہم لوگوں نے ماموں کو آواز دی کہ ماموں کون ہے، کس کو دیکھا ہے آپ نے؟ وہ بس ایسے کہتے کہتے اوپر چلے گئے۔ ہم لوگ بھی ان کے پیچھے بھاگے۔ سیکنڈ فلور پر ابھی کوئی بھی نہیں تھا، سیکنڈ فلور ابھی ہم لوگوں نے یوز ہی نہیں کیا تھا، کیونکہ نیکسٹ ڈے مہمان زیادہ آنے تھے، تو ہم لوگوں کا یہ پلان تھا کہ نیکسٹ ڈے ہم لوگوں کو اگر اوپر جانا پڑا تو ہم لوگ چلے جائیں گے۔ ماموں کو دیکھا تو ماموں ایک کمرے کے آگے کھڑے تھے اور دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہم نے ماموں سے یہ کہا کہ دروازہ لاک ہوگا، ہوا کیا ہے پوری بات بتائیں۔ ماموں نے یہ کہا کہ بلی کی بہت اونچی آوازیں آ رہی تھی، جیسے بلی رو رہی ہے۔ تو میں باہر آیا تھا بلی کو بھگانے کے لیے کہ بلی کا رونا ٹھیک نہیں ہوتا، منحوس مانا جاتا ہے۔ تو جب میں یہاں سے باہر نکلا ہوں تو ایک کالے رنگ کی بلی سیڑھیوں میں بیٹھی رو رہی تھی، اور اس کے ساتھ ایک بہت اونچے قد کی عورت کھڑی تھی، بہت زیادہ کالی رنگت کی، بال کھلے ہوئے تھے، ہاتھوں میں چوڑیاں بھی پہنی ہوئی تھیں۔ جیسے اس نے مجھے دیکھا، وہ ایسے ہی ان کمروں کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ تیزی سے اوپر بھاگی۔ ہم لوگوں کی وہ کوئی بھی مہمان نہیں تھی۔ مجھے لگا کہ پتہ نہیں یہ کون ہے، کون نہیں، کوئی چور نہ ہو۔ جب میں اوپر بھاگا تو مجھے اس کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ میں نے سارے دروازے چیک کیے ہیں، سارے دروازے ان لاک ہیں، کھلے ہیں، وہ کہیں نہیں ہے۔ یہ دروازہ بند ہے، میں اس کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہم لوگوں نے بھی دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں کھل رہا تھا۔ تبھی مجھے خیال آیا کہ نیچے سارے کمروں کی کیز رکھی ہیں۔ میں جلدی سے گیا نیچے، اوپر کیز لے کر آیا، اس کمرے کا دروازہ کھولا، اندر خوب اندھیرا تھا، کسی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ باقی سارے کمرے کھلے تھے اور وہ ایک کمرہ لاک تھا، اور وہ جو عورت ابھی ماموں نے دیکھی تھی اس کا اور اس بلی کا کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہ کہاں غائب ہوئی ہمیں نہیں پتا۔ نیکسٹ ڈے جس دن میری بہن کی مہندی کا فنکشن تھا تو وہ مہمان بہت زیادہ آ گئے تھے، تو اوپر والے پورشن میں ساری لڑکیاں تیار ہو رہی تھیں۔ اوپر ایک کمرہ انہوں نے کھول لیا، میری بہن کے لیے بھی ایک کمرہ کھول دیا۔ کسی کو پتہ نہیں چلا اس بات کا۔ ماموں نے کہا کہ شور نہ مچانا، عورتیں ڈر جائیں گی، چھوڑو اس بات کو، یہیں ختم کرو۔ ہم لوگوں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ وہ جو اسی کمرے میں میری بہن تیار وغیرہ ہونے لگی، وہ کمرہ اس کو دے دیا۔ تھوڑی ہی دیر، ابھی فنکشن شروع ہونے میں تھوڑی ہی دیر تھی، میری بہن کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں اور ساری لڑکیاں بھی جیسے شور مچا رہی تھیں۔ ہم لوگ سب جب اوپر گئے بھاگے تو دیکھا ہم لوگوں کی بہن بے ہوش پڑی تھی، اور پاس ساری کزنز بہنیں سب شور مچا رہی تھیں کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے۔ اسے ہوش ہی نہیں آ رہا تھا، وہ بالکل ایسے جیسے ٹھنڈی سی ہو گئی تھی۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے، اس کے منہ کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے، ہاتھ پاؤں جب اس کے ملے تو تھوڑی دیر کے بعد اسے ہوش آیا۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے یہاں پر 1 منٹ بھی نہیں رہنا، مجھے نیچے لے کر چلو۔ ہم لوگ بہت زیادہ پریشان کہ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے۔ امی نے بڑی تسلی دی، چچی وغیرہ نے، سب نے اسے سمجھایا، پوچھا کہ بتاؤ ہوا کیا ہے۔ اس نے کہا کہ جیسے ہی میں مہندی کے کپڑے شپڑے پہن کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی تیار ہونے لگی تھی تو میں نے ایک دم سے دیکھا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ مجھے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں ایک جلے منہ والی عورت نظر آئی۔ وہ بہت زیادہ ڈراؤنی تھی، وہ بالکل میرے پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے دیکھا، میں اتنی خوفزدہ ہوئی، اتنی خوفزدہ ہوئی کہ مجھے کچھ یاد نہیں کہ پھر میرے ساتھ کیا ہوا۔ میں وہاں سے بھاگنے کے لیے جیسے ہی اٹھی میں وہیں گری اور بے ہوش ہو گئی، وہ غائب ہو چکی تھی۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ تبھی ماموں نے بھی بتایا کہ میں نے بھی رات کو ایسی ہی ایک عورت کو دیکھا ہے۔ ابو بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے، باہر سارا سیٹ اپ ہوا تھا، جیسے کیسے کر کے مہندی کا فنکشن ہوا۔ میری بہن کو بہت سخت بخار تھا۔ امی نے یہ کہا کہ اب ہم کیا کریں، ابو نے یہ کہا کہ صبح ہم لوگوں نے کہا جلدی کر لیں گے تاکہ ہم لوگ شام تک یہاں پر رکیں ہی نہ اور یہاں سے چلے جائیں۔ ساری رات ہم لوگ نیچے والے پورشن، میرے اوپر کوئی نہیں گیا، ساری رات اوپر بلی روتی رہی، اور بہت بھاری قدم تھے اور ان میں جیسے پازیبیں پہنی ہوئی ہیں، چن چن کی آوازیں، چوڑیوں کی آوازیں، عجیب و غریب آوازیں گونج رہی تھیں، اوپر بہت شور تھا۔ ساری رات ہم لوگ ڈرتے رہے، ہمارے مہمان بھی ڈرتے رہے، یہاں تک کہ ہمارے کچھ مہمان وہاں سے چلے بھی گئے تھے۔
مہندی کے فنکشن کے بعد ہم لوگ مجبور تھے، کیونکہ ہم لوگوں نے کہیں اور شادی کا کوئی ارینجمنٹ نہیں کیا ہوا تھا، ہم لوگوں کو وہیں پر رکنا تھا۔ بڑی مشکل سے ہم لوگوں نے وہ رات گزاری۔ صبح جب ہم لوگ جاگے، ابو نے 9 بجے ہی ان کا نکاح کروا دیا، مولوی صاحب کو بلا کر۔ میری سسٹر کا نکاح ہو گیا، نکاح کے ساتھ ہی ان کی رخصتی کر دی۔ ابو نے کہا کہ دوپہر تک ہم لوگوں کو یہاں سے ہر صورت نکلنا ہے۔ ابو نے یہ بات اپنے دوست سے بھی کی، چوکیدار بھی آ گیا، چوکیدار سے سارے معاملات پوچھے۔ چوکیدار کا یہ کہنا تھا کہ پہلے میں یہاں پر اپنی فیملی کے ساتھ رہتا تھا، لیکن یہاں پر عجیب و غریب واقعات ہیں، میں مجبور ہوں، میں نوکر ہوں، میں آپ کو بتا نہیں سکا۔ اگر میں آپ کو بتاتا تو صاحب مجھے نوکری سے نکال دیتے۔ ان کو میں یہی کہتا ہوں کہ میں وہاں پر جا کر رہتا ہوں، لیکن میں یہاں پر مہینے میں صرف ایک دفعہ چکر لگانے آتا ہوں، وہ بھی دن کے ٹائم، اور جب میں آتا ہوں تو میرے ساتھ کوئی نہ کوئی اور بھی ہوتا ہے، میں اکیلا نہیں آتا۔ یہاں پر بے تحاشا جنات ہیں، یہاں پر ایک جلے منہ والی عورت رہتی ہے، اس کے علاوہ یہاں پر عجیب و غریب چہروں والے بچے نظر آتے ہیں، یہاں پر بے تحاشا بلیاں ہیں، وہ کالے رنگ کی ہیں، سب کی سب کالے رنگ کی ہیں۔ وہ کہاں سے آتی ہیں، وہ کہاں جاتی ہیں، مجھے نہیں پتہ۔ میری فیملی نے بھی ان بلیوں کو دیکھا ہے، ان بچوں کو دیکھا ہے، میرے بچوں کے ساتھ وہ بچے کھیلتے میں نے خود دیکھے ہیں، لیکن وہ ایک دم سے غائب ہو جاتے ہیں۔ اور وہ جو جلے منہ والی عورت ہے، وہ یہاں کے اوپر والے پورشن کے ایک کمرے میں رہتی ہے، وہ اکثر وہاں پر دکھائی دیتی ہے۔ یہاں تک کہ میری بیوی کی خواب میں آ کر اس نے یہ کہا تھا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ اور اوپر والے کمرے میں مت آنا، ورنہ میں تمہارے بچوں کو بھی مار دوں گی۔ تمہیں نقصان اس لیے نہیں دیتی کہ میرے بچے تمہارے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، یہاں سے چلے جاؤ۔ ہم لوگ یہاں سے آ گئے۔ میں نے صاحب سے یہ باتیں کی تھیں، لیکن وہ ان باتوں پر یقین نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے فارم ہاؤس کے بارے میں کسی کو ایسی کوئی بات نہ کرنا، ہم نے بہت مہنگا یہ فارم ہاؤس خریدا ہے، ہم لوگ بھی یہاں پر کبھی کبھار آ کر رہتے ہیں، ہمیں کبھی کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن پچھلے 4-5 سال سے یہاں پر کوئی بھی نہیں آیا، تب سے یہاں پر یہ مخلوق آباد ہے۔ میں بہت زیادہ ڈرتا ہوں، میری نوکری کا سوال ہے، میرا نام مت لیجیے گا۔ خیر ابو نے اپنے دوست کو بتایا کہ اس جگہ کے بارے میں کچھ سوچو، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جگہ بھاری ہے، یہاں پر جنات ہیں۔ میری بہن کی شادی تو ہوگی، لیکن وہ بہت بیمار رہنے لگی، بہت ڈرتی تھیں، جیسے دورے پڑتے ہیں، بے ہوش ہو جاتی تھیں۔ پھر ان کا علاج بھی کروایا، تو جن سے علاج کروایا تھا ان کا یہی کہنا تھا کہ اس کے اوپر کسی غیر مرئی مخلوق کا بسیرا ہو چکا ہے۔ بڑی مشکل سے ان کا علاج ہوا، پھر وہ ٹھیک ہوگی۔ ابو کے وہ دوست جب پاکستان آئے، ان کے ساتھ بھی وہاں پر کچھ حادثات ہوئے، پھر انہوں نے ابو کو بتایا کہ آپ کی بات ٹھیک تھی، وہ فارم ہاؤس ایک بھوت بنگلہ بن گیا ہے، وہاں پر رہنا ناممکن ہے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی اس کو سیل آؤٹ کرنے کی، لیکن وہ بکا بھی نہیں، پھر وہ واپس چلے گئے، اس کے بعد وہ کبھی پاکستان نہیں آئے۔ اب اس جگہ کا کیا حال ہے ہم لوگ نہیں جانتے، مگر وہاں پر ہم لوگوں نے وہ جو 2 راتیں گزاری تھی انہیں ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے۔ یہ ہم لوگوں کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ حارث صاحب کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ادیب نامی ایک شخص کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کا تعلق ناران کاغان سے تھا۔ ادیب کہتا ہے کہ میں ناران کاغان کا رہنے والا ہوں۔ یہاں پر میرا یہ کام ہے کہ جو بھی دوسرے شہروں سے، دوسرے ملکوں سے ٹورسٹ آتے ہیں، میں وہاں پر ان لوگوں کو اس علاقے کی سیر کرواتا ہوں اپنی گاڑی پر۔ ادیب کہتا ہے کہ ایک دفعہ کی بات ہے، کراچی سے ایک فیملی ناران کاغان آئی ہوئی تھی۔ ان لوگوں کے رہنے کا سارا بندوبست میں نے ہی کیا تھا۔ ان لوگوں کو میں نے ناران کاغان کے بہت سے علاقے دکھائے۔ اس کے بعد پہاڑوں والی سائڈ پر ایک علاقہ تھا، وہ لوگ اس علاقے کا وزٹ کرنا چاہتے تھے۔ میں نے انہیں بہت منع کیا، لیکن وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم نے اس جگہ پر ضرور جانا ہے۔ خیر ہم لوگوں نے سفر شروع کیا اس طرف جانے کے لیے۔ جب ہم لوگ ان پہاڑوں کے راستے پر جا رہے تھے، راستے میں ہمیں ایک جیپ دکھائی دی، وہ اس طرف سے ہی آ رہی تھی۔ اس جیپ نے ہمیں اشارہ کر کے روکا اور پوچھا کہ تم لوگ آگے کس طرف جا رہے ہو؟ میں نے بتایا کہ یہ ٹورسٹ فیملی آئی ہوئی ہے کراچی سے، ان لوگوں نے وہ پہاڑوں والا علاقہ دیکھنا ہے، وہ دکھانے جا رہا ہوں۔ اس نے یہ کہا کہ یہ ٹائم ٹھیک نہیں ہے، تھوڑی دیر میں مغرب ہو جائے گی اور وہ علاقہ بالکل بھی سیف نہیں ہے، وہاں پر بہت عجیب و غریب معاملات ہیں، بہتر یہی ہے کہ تم ان کو واپس لے جاؤ۔ لیکن ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم لوگ بہت دور سے آئے ہیں اور ہم لوگوں نے وہ جگہ ضرور دیکھنی ہے۔ جیپ والے نے کہا کہ جیسے آپ کی مرضی۔ وہ اپنی جیپ لے کر چلا گیا۔ ہم لوگ وہاں پر پہنچے تو بھی مغرب ہونے میں پونا گھنٹہ باقی تھا۔
میں نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ جتنی جلدی ہوتا ہے آپ لوگ اس جگہ کو وزٹ کر لیں، مغرب سے پہلے ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، کیونکہ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، بہت سنسان، پرسرار اور آسیب زدہ جگہ ہے، یہاں کی بہت سی کہانیاں مشہور ہیں۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ محض تخیلاتی باتیں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی جنات ونات اس طرح سے نہیں آتے۔ مجھے لگا کہ ان لوگوں سے بحث کرنا فضول ہے۔ میں جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ لوگ وہاں پر تصویریں وغیرہ اتارنے لگے، تبھی ان کی 2 خواتین چیخیں مارتی ہوئی مردوں کی طرف بھاگی۔ جب میں نے وہاں پر افراتفری دیکھی، میں گاڑی سے نکلا، ان لوگوں کی طرف بھاگا تو وہ عورتیں بہت ڈری ہوئی تھیں، چلا رہی تھیں، چیخ رہی تھیں، ان کی حالت بہت غیر تھی اور بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ جلدی یہاں سے بھاگو، جلدی یہاں سے بھاگو۔ میں نے لوگوں کو جلدی جلدی گاڑی میں بٹھایا۔ ہم لوگ جب ہوٹل واپس پہنچے تو میں نے لوگوں سے پوچھا، ان کی حالت ٹھیک نہیں تھی، ان کو وامٹنگ سٹارٹ ہو گئی۔ ان لوگوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ جب ان سے ساری وجہ پوچھی تو ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ وہاں پر ایک درخت کے پاس کھڑی ہو کر تصویریں بنا رہی تھیں، تبھی ہم لوگوں کو بہت زور سے کسی نے دھکا دیا اور ہمیں ایک بہت زیادہ ڈراؤنی آواز سنائی دی۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو درخت کے پاس ایک عجیب و غریب مخلوق تھی، نہ وہ عورت لگ رہی تھی اور نہ ہی جانور۔ اس کی آنکھیں بالکل سفید تھیں اور بہت لمبے دانت تھے، منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے، بہت لمبے لمبے ہاتھ تھے، قد بھی بہت دراز تھا، آدھا جسم عورت کا تھا اور آدھا جسم کسی جانور کا تھا۔ ہم لوگوں نے جب اسے دیکھا تو ہم لوگ بہت ڈر گئیں کہ یہ کیا مخلوق ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا ہے۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ میں نے لوگوں کو بتایا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ وہ جگہ بہت آسیب زدہ ہے، جیپ والے نے بھی اسی لیے منع کیا تھا۔ بہرحال وہ لوگ نیکسٹ ڈے واپس کراچی چلے گئے، بہت خوف زدہ ہوئے۔ تو یہ ایک کہانی تھی ادیب کی جو وقاص احمد نے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص صاحب کا۔ جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنے فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinrik57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز آفیشیل پر کل میں نے بہت ہارر سٹوری آن ایئر کی تھی، اس کو بھی وزٹ کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ نوشین ڈیلی روٹین پر میں ڈیلی ولاگنگ کر رہی ہوں، اس چینل کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ میری سسٹر کا چینل ہارر ناولز آفیشیل، اس کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔